بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا، اے علی ابن ابی طالب، مجھے بچائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی۔ آپ نے سپاہیوں سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ سپاہیوں نے کہا، اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس لڑکے سے پوچھا، کیا تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں، میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے کہا، پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ لڑکا کہنے لگا، جائز نہیں، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس پر حملہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے قتل کرتا ہے تو بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جاتا۔ آپ نے سپاہی سے پوچھا کہ واقعی اس نے یہ کہا؟ سپاہی نے کہا، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے قاضی وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے گا کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا، واقعتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قاضی کے پاس آئے اور کہا، آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ قاضی نے مان لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لڑکے کے پاس آئے اور پوچھا، بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں قبرستان میں۔ آپ نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور قبرستان چلے گئے۔ جب قبرستان میں پہنچے تو سپاہیوں سے کہا، اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب قبر کھودی گئی تو اس کی لاش نظر نہ آئی تو آپ واپس آ گئے اور قاضی سے کہا، یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ قاضی نے دلیل مانگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بیچ دیا جاتا ہے۔ جب ہم نے اس کی قبر کو ریدی تو اس میں اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ چند دن پہلے ہی تو اس کو دفن کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس دلیل پر اس لڑکے کو چھوڑ دیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا ہی شان ہے باب العلم کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا سچا و پکا عاشق بنائے، نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔